فاتح برائے نظر شہدائے کربلا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كما يقاتلونكم كافة واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے کہ جو ماہ شعبان المعظم کے بعد ماہ مبارک رمضان کی برکتیں عطا فرما رہا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام نزلات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں سے سانسوں کی عبادت کا زمانہ آ رہا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالصبر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد۔ اما بعد، فرش آزادی ہے اور فرش غلامی، اور آج دونوں کے حسین امتزاج میں فرش عبادت تھی۔ انجمن نوجوانوں پاکستان کی طرف سے ہر سال 2 عنوانات استقبال کے نام سے منعقد کیے جاتے ہیں، ایک استقبال ایام اعضاء کے اعتبار سے اور دوسرا استقبال ماہ مبارک کے اعتبار سے۔ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا استقبال ہے، ایک قبولیت عبادت کا استقبال۔ اگر عبادت ہوگی تو قبول ہوگی نا، تو قبولیت عبادت کے استقبال سے پہلے تو لازم ہے کہ انسان خود عبادت کا استقبال کرے، اور عبادت کے استقبال کے بعد اگر قبولیت عبادت کا استقبال نہ ہو تو عبادت تو ہوگی مگر قبول نہیں ہوگی۔
تو انجمن نے یہ انتظام کیا کہ دونوں ذمہ داریاں اپنے کاندھے پہ اٹھا دیں۔ اگرچہ بعض دوستوں کا خیال تھا کہ شاید ورکنگ ڈے کے اعتبار سے اگر یہ آف ڈے میں رکھا گیا تھا پروگرام تو زیادہ بہتر تھا، لیکن کیا کیا جائے، ماہ مبارکہ رمضان کی آمد کے حوالے سے جب موقع مل جائے، اب 2-4 ہوں 10-20 ہوں، اگر استقبال ماہ رمضان سمجھ میں آ گیا تو سب کی نجات کا سامان ہو جائے گا۔ اور سنت رسول ہے ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے حوالے سے گفتگو کرنا، سنت رسول ہے۔ اور سنت رسول کا سب سے بڑا سنی علی بن ابی طالب ہے۔ پھر اس کے بعد مولائے کائنات کی سنت ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرنا، خطبہ بیان کرنا۔ اور چونکہ ہر زمانے میں خدا نے ایسے علی عطا کیے تو پھر علی رضا علیہ السلام کی سنت بھی۔ استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے گفتگو کرنا۔ اور یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ استقبال کبھی آنے کے بعد نہیں ہوتا، استقبال اندر آ جانے کے بعد نہیں ہوتا۔ آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں آج کل باراتوں کا استقبال ہے، مہمانوں کا استقبال ہے، تو مہمان کا استقبال ہو کہ بارات کو ویلکم کرنا ہو، ہال کے اندر نہیں ہوتا، ہال کے دروازے پر ہوتا۔ تو گویا اب اگر آپ نے ویلکم کرنا ہے تو آپ نے ہال سے نکل کر ہال کے دروازے پہ جانا ہوگا۔ اور استقبال کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ اگر کسی تہنیت کا استقبال ہے تو پھولوں سے ہوگا، اور تعزیت کا استقبال تو آنسوؤں سے ہوگا۔ اگر تہنیت کا استقبال ہے تو لباس رنگ اور برنگ سے ہوگا، اور اگر تعزیت کا استقبال ہے تو لباس سیاہ سے ہوگا۔ لیکن ہوگا استقبال اندر آنے سے پہلے۔ تو ماہ مبارک رمضان کے آنے کے بعد استقبال نہیں ہوگا، ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے استقبال ہوگا۔ اور اب استقبال کیسے ہوگا کہ آپ نے خود چل کر آگے جانا ہوگا اور جا کے اسے ویلکم کرنا ہوگا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ چل کر ہم تک آئے تو روزے واجب کریں، ہم چل کے اس تک جائیں تو روزے مستحب ہو جائیں۔ اور واضح ہوا، ہم چل کے اس تک جائیں گے تو روزے مستحب ہوں گے، وہ چل کے ہم تک آئے گا روزے واجب ہوں گے۔ تو استقبال ہوگا پھولوں سے۔ کون سے پھولوں سے؟ روزے کے پھول استقبال۔ تو آئیے لفظ استقبال سے بات کو اس آیت سے ملاتے ہوئے کہ ویسے تو آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ 2 طریقے سے سالوں کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ ویسے تو طریقے بہت سارے ہیں۔ چائنیز کے یہاں سال شروع ہوتا ہے الگ انداز سے، اہل کتاب عیسائیوں کے نزدیک سال شروع ہوتا ہے الگ انداز سے، اہل اسلام سے پہلے اہل ایران سال شروع ہوتا ہے نوروز کے اعتبار سے، اور اہل اسلام کے نزدیک سال شروع ہوتا ہے 2 الگ الگ اعتبارات سے، ایک ماہ مبارک رمضان سے اور ایک ماہ محرم الحرام سے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، 2 انداز سے ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ بات اور آسان انداز سے پیش ہو سکے گی۔
کہ ہم اپنے کیلنڈرز کا آغاز کب سے کریں گے۔ ایک تقویم شمسی ہے، ایک تقویم ہجری ہے، ایک تقویم نوروز ہے، اور ایک تقویم مہدوی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کے بعد کون سی تقویم پر عمل ہوگا؟ تو آئیے آیت کون سی سلام کلام میں تلاوت کی گئی وہ آیت آپ کی خدمت میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 36۔ شاید کوئی آپ میں سے سوال ذہن میں رکھتا ہو کہ کیا سورہ توبہ کی آیت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جائز ہے؟ جواب جی ہاں جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ پہلا سے مکمل ہوا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ اس کا پہلا لفظ ان، بے شک، کوئی شک نہیں ہے۔ عدت الشہور، شہور جمع ہے شہر کی۔ ویسے شہر اردو میں اور فارسی میں کہتے ہیں سٹی کو۔ کراچی کیا ہے؟ کا شہر تھا، اب کہاں رہا؟ سلوات پڑھے گا۔ تو جنہوں نے اس شہر کو جنگل بنایا وہ پورے پاکستان کو جنگل بنانے چلے، آپ کو معلوم ہے۔ ان عدت الشہور، شہور جمع شہر کی، شہر کا مطلب مہینہ۔ ویسے شاید آپ کو یاد نہ ہو مگر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی والدہ ام لیلہ اور امام سید سجاد علیہ السلام کی والدہ گرامی شہر بانی۔ آپ کا نام شاہ زنان سے بدل کر رکھا تھا شہر بانو۔ شہر مانے مہینہ، یعنی ایسی خاتون محترم جو پورے مہینے بھر کے لیے محترم ہو۔ اللہ اکبر۔ شہر بانو کا عنوان عربی کے لحاظ سے یہ بنے گا، اور فارسی کے لحاظ سے شہر بانو یعنی ایسی خاتون جو پورے شہر میں محترم ہو۔ لفظ شہر کی جمع شہور۔ آیت کیا ہے؟ ان عدت الشہور، بے شک کے مہینوں کی تعداد۔ عدت کہتے ہیں گننے کو، شمار کرنے کو۔ 1 2 3 4 5 6 7، یہ کیا ہے؟ عدت۔ بہت غور کیجیے گا، بڑے حساس سے مسائل عدت کے بارے میں ہیں۔ تو عدت اصل گنتی ہے، پھر جیسی عدت ویسے احکام ہیں۔ عدت خواتین کے بارے میں ہو تو طلاق کی الگ ہے اور وفات شوہر کی الگ ہے۔ عدت اگر حج کے زمانے میں قربانی نہ کرنے والوں کا نام ہو تو منا کے روزے الگ ہیں اور بعد کے روزے الگ ہیں۔ عدت اگر ماہ مبارکہ رمضان میں سفر کرنے والوں کے لیے ہو تو جتنے روزے چھوٹ گئے بعد میں ان کے گننے کا نام عدت ہے۔ تو ان عدت الشہور، بے شک کے مہینوں کی تعداد، عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اچھا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی 12 کیوں ہے؟ 13 ہو سکتی تھی، خدا چاہے 13 ہو سکتی ہے، خدا چاہے 14 ہو سکتی ہے، تو خدا کو 12 ہی پسند ہے۔ اب آئیے غور کیجئے، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ
لوگ سال کے مہینوں میں تبدیلی کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں یہ کرتے کیا تھے؟ یہ سیزن اور فصل دیکھ کر یا سیزن اور حج کا موسم دیکھ کر حج کو آگے پیچھے کرتے تھے. کبھی سال ہوتا تھا 14 مہینے کا، کبھی سال ہوتا تھا 10 مہینے کا. بات غور کیجیے گا، آیت کیوں نازل ہوئی؟ اگر 12 میں کسی کو شک نہیں تھا تو آیت نازل کیوں ہوئی؟ اگر 12 خطرے میں نہیں تھے تو آیت نازل کیوں ہوئی؟ آیت نے بتایا کیوں کہ نہ 10 مہینے نہ 14 مہینے، خدا کے نزدیک سال ہے صرف 12 مہینے کا، نہ 12 سے کم اور نہ 12 سے زیادہ. غور کیجیے گا. لیکن یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. کب سے 12؟ اب سب بیٹھے ہوئے، اب بتائیے کب سے 12؟ مہینہ کہتے کسے؟ کب مہینہ شمار ہوتا ہے کس سے؟ چاند سے. آیت موجود سورہ بقرہ کے اندر، یسألونک عن الأہلۃ، اے حبیب یہ لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں رؤیت ہلال کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس والحج، تو ان سے کہیے کہ اصلاً ہلال لوگوں کا وقت بتانے کے لیے ہے اور حج کے اعلان کے لیے ہے. تو اس زمانے میں حج کا مطلب بھی سال ہوتا تھا. حج کا مطلب سال. دلیل چاہیے تو آئیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر داماد رہے جناب شعیب علیہ السلام کے. حضرت موسیٰ غریب، آپ کے پاس مہر کا سامان کچھ بھی نہیں، رقم نہیں ہے. جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ سے آپ کا نکاح کیا تو مہر کیا رکھا کہ تم 8 سال یا 10 سال میرے گھر خدمت کرو گے. تو لفظ استعمال ہوا 8 حجیج، 8 سال. حج کا لفظ استعمال ہوا سال کی گنتی کے طور پر. تو رؤیت ہلال کا سوال بھی ہے تو جواب کیا؟ قل ہی مواقیت للناس والحج. اور زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے یہ تھے کہ 10 مہینے 14 مہینے، جب چاہا حج ادھر کر دیا، جب چاہا حج ادھر کر دیا. تو خدا کو کہنا پڑا کہ نہیں 12 مہینے. کب سے 12 مہینے؟ جب چاند نہیں تھا. اگر ان مہینوں سے مراد یہ مہینے ہوتے تو یہ تو چاند کے بعد شروع ہوئے. اگر ان مہینوں میں دنوں سے مراد اور سورج کی حرکت اور رفتار ہوتی تو جب سورج پیدا ہوا تب دن شروع ہوئے. تو وہ کون سے دن تھے؟ سورج سے پہلے بھی دن تھے اور سورج کے بعد بھی دن رہیں گے. اور وہ کون سے مہینے تھے؟ جو چاند نہ ہو تب بھی مہینے تھے، چاند نہ رہے گا تب بھی مہینے ہوں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ہم تقویم تلاش کر رہے فی کتاب اللہ. آیت پہ پڑھتا ہوں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے نزدیک 12 مہینوں کی تعداد معین ہے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے خدا نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا اس دن سے مہینے 12 ہے. اب آئیے آیت آگے پھر پڑھتی ہے، منہا اربعۃ حرم،
اس میں سے 4 مہینے محترم ہیں، 12 ہیں کل، 12 میں 4 محترم ہیں، اور ان 4 محترم مہینوں کو بیان کرتے ہوئے عجیب جملہ استعمال کہ ذالک الدین القیم، یہ 12 مہینے 4 مہینے ان میں محترم، یہ ہے دین کی مضبوطی۔ میں سوچتا ہوں اس سے دین پہ کیا فرق پڑے گا۔ سنا ہے 2030 میں 2 حج ہوں گے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مطلب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر مہینے 14 کر لیں تو کیا دین میں فرق پڑے گا؟ 1 سال 14 مہینے کرتے ہیں، 1 سال 10 مہینے کر دیتے ہیں، جیسے اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2006 کا واقعہ ہے، 2005 کا، 1 سال میں 2 حج ہوئے تھے۔ 1 جنوری میں ہوا تھا، 1 دسمبر میں ہوا تھا، اور اب یہ دوبارہ پلٹ کے 2030 میں آئے گا کہ 1 سال میں 2 حج ہوں گے۔ اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ 14 مہینے کر دو، یہ 10 مہینے کر دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر بات مہینوں کی ہو تو فرق نہیں پڑتا، یہ مہینے نہیں ہیں۔ یا روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اس 12 سے مراد ہم اہل بیت امام، ہم اہل بیت آئمہ ہیں، کہ جب سے خدا نے زمین و آسمان کو بنایا ہم 12 ہیں۔ جب سے خدا نے زمین و آسمان کو بنایا تب سے ہمیں 12 رکھا۔ غور کیجئے گا، خدا نے 12 بنایا، ماں نے 12 پڑھایا۔ یہ 4 محترم کون سے کا 4 محترم، ان 12 میں 4 ہی تو علی ہیں۔ اللہ اکبر، مولا کائنات علی، سید سجاد علی، امام رضا علیہ السلام علی، امام نقی علیہ السلام۔ اس لیے قرآن ذالک الدین القیم کہتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ابھی تو تقویم یہ والی ہے کہ محرم سے شروع کرتے ہیں اور ذی الحج پہ ختم کرتے ہیں، اور عبادتوں کی کتابوں میں شروع کرتے ماہ رمضان سے ہیں اور ختم ماہ شعبان پہ کرتے ہیں۔ 5 روایات موجود ہیں اہل بیت اطہار کی کہ ماہ رمضان سال کا پہلا مہینہ ہے۔ سید علی ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے اس بات کو یوں حل کیا کہ تاریخ کے اعتبار سے محرم پہلا مہینہ اور عبادت کے لحاظ سے ماہ رمضان پہلا مہینہ۔ بات واضح ہو رہی؟ عبادت کے لحاظ سے ماہ رمضان پہلا مہینہ۔ اور اب ماہ رمضان کی تاریخ بیان کرتے ہوئے عجیب بات ہے، ماہ رمضان محترم مہینہ نہیں ہے۔ آپ صاحبان علم ادب بیٹھے ہوئے، ذی قعدۃ الحرام، ذی قعدہ، ذی الحجۃ الحرام اور محرم الحرام، 3 ایک ساتھ، اور رجب المرجب الگ ہے۔ یہ کل 4 مہینے ہیں 12 میں جو محترم ہیں۔ محترم کا مطلب کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرنا۔
لیکن اگر کوئی تم پر جنگ مسلط کر دے تو قاتل المشرکین کافتن، تو تم مشرکین سے قتال کرنا پورے انداز سے، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تم پر جنگ مسلط کر دیں مکمل طور پر۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، واتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرنا، تو یاد رکھنا کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ متقین کے ساتھ اور علی مع المتقین ہے۔ ایک رجب المرجب، ایک شعبان المعظم، اور ایک ماہ رمضان المبارک۔ اب جتنے نام ہیں ہر نام کی توجیحات بیان کرنا، چلتے ہیں قصی بن کلاب کی طرف۔ رسول خدا کے چوتھے جد ہیں حضرت قصی بن کلاب، جنہوں نے پہلی مرتبہ مہینوں کے نام رکھے۔ اور یہ پھر آپ کو بتا دوں کہ ہر مہینے کے ایک نام نہیں ہیں، ایک سے زیادہ نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ کبھی تفصیل سے اس موضوع میں بات کریں گے، سب کے نام بیان کریں گے کہ رجب کے 4 نام کون سے ہیں، شعبان کے 3 نام کون سے، ماہ رمضان کے 2 نام اور کون سے۔ زمانہ جاہلیت میں انہیں الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ یہ جو نام ابھی آپ کے سامنے ہیں، اتنے حسین نام ہیں کہ جسے مصطفیٰ کا جد منتخب کرے اسے رجب کہتے، جسے مصطفیٰ کا جد منتخب کرے اسے شعبان کہتے۔ نام وہ رکھ گئے، مقام مصطفیٰ بتا گئے۔ رجب کیا ہے؟ رجب وہ بہترین اور مبارک مہینہ، اس کے بارے میں اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ رجب مہینہ ہے خدا کا۔ ایک روایت، ماہ شعبان مہینہ ہے میرا، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اگر اہل اسلام سنیں تو غور سے سنیں، رجب خدا کا مہینہ، خدا کے گھر میں خدا کے ولی کی آمد کا مہینہ۔ رجب خدا کا مہینہ اور خدا کے گھر میں خدا کے ولی کی آمد کا مہینہ۔ شعبان مصطفیٰ کا مہینہ، مصطفیٰ کی بیٹی کے گھر میں حسین کی آمد کا مہینہ۔ میں پریشان ہوں، ماہ مبارک رمضان کو کیا نام دوں؟ اس ماہ رمضان کو امت کا مہینہ کہوں، فاطمہ کا مہینہ کہوں، علی کا مہینہ کہوں؟ کہ لیلۃ القدر کو فاطمہ کہتے ہیں، شبہائے قدر کی عبادت کی قبولیت اعمال کو علی ابن ابی طالب کا وسیلہ کہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن نازل ماہ رمضان میں ہو اور پھر علی سے جدا ہو جائے؟ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ یہ حدیث خود مولا کائنات نے اپنی زبان مقدس سے بطور دلیل کی پیش کی۔ کب؟ جبکہ حکومتیں قائم ہو گئی۔ مولا نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب تک قرآن کی جمع آوری مکمل نہیں کر لیں گے، گھر سے باہر نہیں آئیں گے۔ گھر سے باہر آنے کا مطلب اپنی دوست پر ابا نہیں ڈالیں گے۔ اور آپ سب کو یاد ہوگا یہی جواب تھا مولا کا، جب دروازے پر آنے والوں نے ہنگامہ کیا تھا
جب مولانا قرآن جمع کر لیا تو امت کے پاس لے کر آئے. امت کا مطلب اس وقت جو حکومت قائم ہو چکی ہے کہ یہ قرآن میں نے جمع کیا، میں لے کر آیا، تو کہنے لگے ہمیں آپ کے جمع کیے ہوئے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے گورنمنٹ نے قرآن اناؤنس کر دیا ہے. اللہ اکبر. کبھی اگر موقع ملے تو قرآن کی صورتوں کے نزول کے اختلاف کو دیکھیے گا. کیا مطلب کا جو نمبر 114 نمبر سورہ ہے وہ نازل کب ہوا ہے؟ نمبر 14 مثال دے رہا ہوں. قرآن میں نمبر 114 ہے اور نزول میں نمبر 14 ہے. اس طرح آپ تلاش کریں گے تو آپ کو اتنا فرق ملے گا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. بڑا فرق پڑتا ہے. بہت سے سورے ترتیب میں پڑھے جائیں سمجھ میں آتے ہیں. ابھی کیا کہا تھا، اس کے بعد کیا اناؤنس کیا ہے، اگر بیچ میں کوئی اور بات شامل کر دی جائے تو ربط ٹوٹ جاتا ہے. مثال ایک بچوں کے لیے گیم آتا ہے پزل. پزل اس گیم کو کہتے ہیں، اس میں امتحان ہوتا ہے ذہنی صلاحیت کا. ایک تصویر کے ٹکڑے جمع کر کے تصویر بنائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ٹکڑے بکھیر دیے جاتے ہیں. بچے سے کہتے ہیں اب واپس جمع کر کے تصویر بناؤ. اگر بچے کو پتہ نہ ہو کہ چہرہ انسان کا کیسا ہوتا ہے، بچے کو پتہ نہ ہو کہ پاکستان کا نقشہ کیسا ہے، بچے کو پتہ نہ ہو کہ صوبہ سندھ کا نقشہ کیسا ہے اور پزل میں نقشہ بنا ہوا، تو کیا کرے گا کہ کراچی کو لگائے گا حیدرآباد کے ساتھ. ہو سکتا ہے الگ صوبہ سلوات پڑے محمد والے، ہو سکتا ہے الگ صوبہ بنا دے. بچہ بنا رہا ہے پزل. ناک کی جگہ آنکھ لگا دی، آنکھ کی جگہ ناک لگا دی. یہ ترتیب بگاڑنے کا نتیجہ ہے کہ آج تک قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اس پر تربہ قیامت یہ کہ پاروں کی شکل میں تلاوت کے مسئلے نے اور بھی مشکل پیدا کر دی. سورہ ختم ہوا 286 آیات پر، اور 286 آیات میں 2.5 پارہ ہو گیا. اللہ. تو غور کیجئے گا، جب مولائے متقیان نے قرآن پیش کیا تو حکومت وقت نے جواب دیا کہ جی ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جہاں تک آواز پہنچے یاد رکھیں، آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تمہارا قرآن الگ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا قرآن الگ نہیں ہے، تمہارا دھیان الگ ہے. آؤ ہماری مسجدوں میں آؤ، وہی قرآن رکھا ہوا ہے. صرف ترتیب کا مسئلہ ہے تو آپ کے یہاں بھی ہے. جب قرآن لے کر پہنچے علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو واپس کر دیا. پھر کچھ خیال آیا، کہنے لگے اچھا اب لے آئے ہیں ابو تراب، تو لائیے قرآن ہمیں دے دیجئے، آپ چلے جائیے. اگر قرآن لے ہی آئے ہیں جمع کر کے آپ تو ہمیں دے دیجئے، آپ چلے جائیے. امام نے اس وقت یہ حدیث کوٹ فرمائی، ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ قرآن علی سے جدا ہو جائے. تب آپ نے فرمایا تھا کہ کیا تمہیں یاد نہیں رسول خدا کا فرمان کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے. صرف اتنا نہیں ہے، یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص قرآن پڑھے اور
علی کو نہ سمجھ سکے، پھر اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کوئی علی کو سمجھنے کا دعویٰ کرے اور قرآن نہ پڑھ سکے، کہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہو سکے۔ علی والوں کو قرآن چاہیے، قرآن والوں کو علی چاہیے۔ آؤ مسلمانوں آ کے دیکھ لو، یہ علی والے قرآن سے بات شروع کرتے ہیں، قرآن پہ بات ختم کرتے ہیں، تو ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں۔ تم بتاؤ تمہارے پاس علی کہاں ہے؟ بڑی آسان سی مثالیں، رجب کا مہینہ ایک روایت کے لحاظ سے اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ رسول خدا کا مہینہ ہے، ماہ رمضان امت کا مہینہ، ایک روایت یہ ہے۔ ایک اور روایت ہے، روایتیں مکس ہو گئی ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ اب روایت مولا کائنات کی، آپ فرماتے ہیں رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اگر مصطفیٰ تک جانا ہے اور پھر خدا تک آنا ہے تو علی سے گزر کے جانا ہوگا۔ رجب سے گزرے بغیر شعبان نہیں ملتا، شعبان کے ملے بغیر ماہ رمضان نہیں ملتا۔ تو یاد رکھے، ہر ماہ رمضان منانے والا جس نے رجب نہیں منایا اسے شعبان نصیب نہیں ہوا، جس نے شعبان نہیں منایا اس کو ماہ رمضان نصیب نہیں ہوا۔ ہاں بھوک ہڑتال تو ہو جاتی ہے، روزہ کہاں سے بات پڑے گا؟ تمام عالم اسلام کی خدمت میں عرض ہے کہ ماہ مبارک رمضان، اس کے لفظی معنی کیا؟ ماہ مبارک رمضان، تو اس کے لفظی معنی کی بحث الگ الگ ہے۔ بہت آسان الفاظ میں یہ نکلا ہے رمضان سے۔ رمضان کہتے ہیں شدید ترین گرمی میں ریت ایسی ہو جائے جو جلا دے، اس جلانے کی صلاحیت کو شدت آتش کو، جلانے کی شدت کو، شدت حر کو کہتے تھے رمض۔ اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہے جو گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، یا مہینہ جلا دیتا ہے یا علی کی محبت جلا دیتا ہے۔ حدیث پیغمبر، حب علی حسنہ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے جو تاکل الذنوب، گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ صلاحیت دو میں ہے، یا خدا کے مہینے میں یا خدا کے ولی کی محبت میں۔ آسان سی مثال۔ تو رمضان کا لفظی ترجمہ ہے سخت ترین گرمی۔ لوگ کہتے ہیں چونکہ پہلا رمضان جو ہے وہ گرمی میں آیا تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا دنیا کے تمام علاقوں میں موسم ایک ہوتا ہے؟ مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے، کیا کروں ویزا نہیں ملتا، ورنہ تو ماہ رمضان گزارے آسٹریلیا میں۔ اب تو ڈر لگتا ہے بولتے ہوئے کہیں خط نہ آ جائے کسی ملک کی طرف سے۔ آج کل تو خط کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ کے علم نہیں ہے۔
اللہ اکبر. تو اچھے علاقوں میں جا کے دیکھیے تو موسم ٹھنڈا ہے. تو پورے سال بھر بعض علاقے ایسے جہاں برف ہی رہتی ہے، کچھ علاقے ایسے جہاں گرمی بہت نہ ہونے کے برابر پڑتی ہے. تو پھر لفظ رمضان جو ہے وہ صرف عرب کے لیے ہوا، عجم کے لیے کہاں ہوا؟ تو بات سمجھنے کی. پھر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے مولا سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا کہ جس کے نام کو بغیر احترام کے لینا گناہ ہے. یہ مت کہاں کرو کہ رمضان آ گیا رمضان چلا گیا. جتنے جعفری بیٹھے سب سن لیں، اوروں کی بات نہیں ہو رہی. جتنے جعفری بیٹھے ہیں نا وہ سن لیں. ان کے امام نے فرمایا ہے کہ مت کہو رمضان آ گیا رمضان چلا گیا. کہ ماہ رمضان کا نام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو میں سمجھا کہ 12 مہینوں میں 11 مہینوں کے نام الگ الگ. ماہ رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا علی خدا کے ناموں میں سے نام ہے، یا ماہ رمضان خدا کے ناموں میں سے نام. ایسا ہی ہے ماہ رمضان کہ جب بھی کہو احترام سے کہو ماہ رمضان. پوچھا گیا مولا اگر کہہ دیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر کہو گے تو کفارہ واجب ہو جائے گا. یہ حدیث ہے، فقہی مسئلہ نہیں ہے. تو شاید ہماری جان چھوٹ جائے واجب کے لفظ سے، لیکن پھر بھی مستحب تو رہے کفارہ دینا. اگر تم نے کہا رمضان آیا رمضان چلا گیا تم پر کفارہ ہو گیا. کفارہ قسم 3 روزے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اس کے نام میں اتنا جلال، اس کے وجود میں کتنا کمال ہوگا. اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ آئیے استقبال کی کامل ترین روایت امام رضا علیہ السلام اور غالباً کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس سے استقبال میں اس روایت کو کچھ حصہ پیش کروں. تمام اہل علم حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ بڑی کتب میں تو موجود ہے روایت، لیکن اگر چاہیں تو مفاتیح سے بھی پڑھ سکتے. یہ کہاں ملے گی آپ کو؟ ماہ شعبان کے آخر میں. ماہ شعبان کی رخصت ہو اور ماہ مبارکہ رمضان کی آمد ہو، ایک کا وداع ایک کا استقبال. کیسے کرنا ہے کہ ماہ مبارک شعبان کا وداع کرو ان الفاظ میں. ہم سب کے سب اس وقت ماہ شعبان کے وداع کے ماحول میں رخصت کر کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ. اور اگر یہ عربی یاد نہ ہو تو خدا کو اردو آتی ہے، ترجمہ پڑھ لیجیے. اے اللہ میاں، اردو پڑھ رہا ہوں نا میں، اے اللہ میاں اگر آپ نے مجھے شعبان کے گزرے ہوئے دنوں میں نہیں بخشا تو جو باقی شعبان کے دن رہ گئے اس میں بخش دیجیے. بات واضح ہو گئی. بس استقبال کے حوالے سے خواجہ آبا صالح حربی
آپ کا نام عبدالسلام ہے، بہت ہی مولا کے چاہنے والوں میں شامل ہیں، اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ماہ شعبان کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور آخری جمعۃ المبارک میں امام نے خواجہ آبا سلط سے ارشاد فرمائے، جانتے ہو آبا سلط یہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان۔ شعبان کا بڑا حصہ گزر گیا، شعبان کا تھوڑا حصہ باقی رہ گیا، تمہیں چاہیے شعبان کو رخصت کرو۔ ان الفاظ میں تمہیں چاہیے ماہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ نمبر 1، اپنے الفاظ، ترتیب روایت کے لیے پڑھو، آپ کے لحاظ سے اپنے لحاظ سے پڑھو۔ جو گناہ انجام دیتے رہے تھے پچھلے 11 مہینوں میں، اس سے کوشش کرو کہ اب چھوڑ دو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ ماہ مبارک رمضان آئے اور اس کے بعد گناہ چھوڑو، استقبال کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ تم جو گناہ انجام دے رہے تھے پچھلے مہینوں میں اسے اب چھوڑ دو۔ نمبر 1۔ اور نمبر 2، آپ فرماتے ہیں اگر کسی کا حق تمہاری گردن میں رہ گیا ہو تو اسے ادا کر دو۔ اور جہاں تک آواز پہنچے، میراث دبانے والے سن لیں، استقبال خالی روزوں کے رکھنے کا نام نہیں ہے، بھائیوں کی بہنوں کی میراث کو ان تک پہنچانے کا نام بھی ہے۔ استقبال خالی روزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی غیبت کی عادت کو، گناہ کی خصلت کو چھوڑنے کا نام بھی ہے۔ امام فرماتے، پھر آپ فرماتے ہیں کثرت تلاوت قرآن، کثرت ذکر خدا اور کثرت دعا، ان کو اختیار۔ تو ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ ہمارے یہاں مشکل کیا ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں جب چاند دکھائی دے گا، پہلی تاریخ ہوگی تو پہلا پارہ پڑھیں گے، اور کیا ہوگا 30ویں پارے کا؟ اگر چاند 29 کا ہو گیا سلوات پڑے گا ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن پاروں میں نازل نہیں ہوا ہے، قرآن صورتوں کی شکل میں اور آیتوں کی شکل میں نازل ہوا، تو پاروں پہ مت جائیے، آپ تو سورے والے ہیں، آپ تو آیتوں والے ہیں۔ آپ کو چاہیے آیت با آیت پڑھیں یا سورہ کامل پڑھیں، مگر جتنا پڑھیں سمجھ کے پڑھیں۔ وہ خدا خود کہتا ہے اپنے قرآن کو آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی جو یاد دہانی حاصل کر لے۔ قرآن خود کہتے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس جتنا آپ کو میسر ہو اتنا قرآن پڑھ لو۔ وہ کب کہتا ہے پورا قرآن پڑھو؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجھے قرآن ختم کرنا ہے تو نکال دیجیے گا، قرآن ختم نہیں کرنا، قرآن کو سمجھنا ہے، جتنا پڑھیں۔ چلیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قرآن کا ایک حرف بھی قرآن ہے۔ قربان جائیے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں اگر ایک آیت پڑھو گے تو پورے تلاوت قرآن کا ثواب ملے گا۔ اب تو خیال کرو پاروں میں نہ الجھ جانا، ایک ایک آیت کو مکمل پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ماہ مبارک کی برکت سے ملے گا۔
اگر امام فرماتے ہیں استقبال ماہ رمضان کرو تلاوت قرآن سے. چلیے مثال آسان کرتا ہوں، مدرسے کی مثال دوں. تو جب استاد کلاس میں آتے تھے تو استاد کے آنے سے پہلے کتابیں بند ہوتی تھیں، آپس میں گپیں لڑاتے تھے ہم بیٹھ کر. جیسے استاد کے آنے کا وقت ہوا، ان کے کھڑاؤں کی آواز کھٹ کھٹ آنا شروع ہوئی، یا چھڑی ہاتھ میں وہ زور زور سے مار کے چلتے تھے، ان کی آواز آئی، جلدی سے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. پتہ چلا کسی کے استقبال کے لیے قرآن شروع کر دیا جاتا ہے. تو اگر استاد قرآن کا ہو تو اس کی آمد پر قرآن کلاس میں قرآن کھول دیے جاتے ہیں. تو اگر مہینہ قرآن کا ہو تو اس کی آمد سے پہلے قرآن کھول دیا جاتا ہے. استقبال کریے تلاوت قرآن سے. اچھا یہ بات مکمل کرتے بس بات سمیٹ لیتا ہوں. خدا نے بڑا لطف و کرم کیا کہ آل محمد قدر نصیب کر دیا. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے کھڑے ہوں بیسن خریدنے کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے کالے چنے تلاش کر رہے. ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم حلوائی کی دکان پہ کھڑے ہوئے پھینی اور کھجلا تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں کھجلے ملیں، کہاں پھینی ملے. بس بات سمیٹ رہا ہوں. سحری اور افطار، سحر اور افطار یہ دونوں خاص موقع. سحر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، رات بھر کھائیے. البتہ آخری وقت بیان ہوا، پہلا وقت بیان نہیں ہوا. سحری رات کے 3 بجے کریں گے اٹھ کر، رات کے 2 بجے کریں گے. سحری کی ابتدا کا وقت کوئی نہیں، انتہائی سحر کا وقت ہے. اور افطار کا ابتدا کا وقت ہے، انتہا کا وقت نہیں ہے. غور کیجیے گا، خدا نے بڑا نظام بنایا کہ رات بھر کھاؤ. کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم پر سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت میں الگ نمایاں ہو جائے. وہ تم سمجھ نہیں پاتے کہ سیاہ دھاگا کیا ہے اور سفید دھاگا کیا ہے. ہم تو گھڑی دیکھتے ہیں. اور بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں بات سمیٹ لوں. اگر آپ ماہ شعبان میں، ماہ رجب میں یا ماہ شوال روزے رکھتے ہیں تو سحری کھانا سنت نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. عجیب بات ہے، کھا لیجئے، کھانا منع نہیں ہے، تاکید نہیں ہے. لیکن شاید اس لیے کہ روزے مستحب ہے. لیکن تاکید سنت کیا کہ ماہ رمضان میں آپ نے سحری کھانی اللہ ایک لقمہ ہی کیوں نہ کھائے. اس کا مطلب پیغمبر چاہتے ہیں کہ انسان ماہ مبارک رمضان میں سحر کے وقت میں اٹھ جائے. واللہ ایک کھجور کھانے ہی اٹھے گا، سحر کا وقت ہوگا، شاید استغفار کر لے. اٹھے گا، سحر کا وقت ہوگا، شاید نماز شبی پڑھے. بڑا اچھا موقع. اب رہا مسئلہ وہ نقشہ سحر و افطار کا، اور اسی پہ بات تمام کر دوں گا. بہت سارے اداروں نے، بہت سارے علماء نے، اداروں کے زیر انتظام یہ اپنے طور پر نقشہ سحر و افطار جاری کیے، ارسال کرتے.
اور ہو سکتا ہے کہیں آپ کو فرق بھی ملتا 1 منٹ کا یا 2 منٹ کا یا آدھے منٹ کا، تو گھبرائیے نہیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، سحر کے ختم ہونے کا وقت کیا ہے؟ صبح کی اذان کے شروع ہونے کا وقت۔ اذان نہیں، صبح کی نماز کے شروع ہونے کا وقت، اول فجر۔ اول فجر ہے وقت انتہائی سحر، لیکن چونکہ انسان اگر اذان یعنی فجر کے اول وقت تک کھاتا رہے، مشکل یہ میری زبان الجھ رہی ہے، کیوں کہ ہم وقت کو نہیں پہچانتے، اذان کو سنتے ہیں خالی۔ اگر مؤذن کی گھڑی خراب ہو گئی، آپ کا روزہ کون بچائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو مؤذن کی اذان پہ مت جائیے۔ مسجد شاہ کربلا سے اذان کب ہوگی؟ مسجد الکاظمین سے اذان کب ہوگی؟ مسجد جعفریہ گلبہار سے اذان کب ہوگی؟ مسجد اثنا عشری سے اذان کب ہوگی؟ اس کے چکر میں نہ رہیے، آپ وقت پہچانیے۔ امام وقت کے ماننے والے وقت نہیں پہچانتے، وقت پہچانے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نماز فجر آپ چاہے کسی وقت بھی پڑھیں، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اول وقت فجر کیا ہوتا ہے، گھڑی کے لحاظ سے ہی معلوم ہو۔ مثلا 5:10 میں وقت ہوگا یا 5:12 پہ وقت ہوگا، تو 5:10 میں ہم فرض کرتے ہیں اگر صبح جو آنے والی ہے اس کا وقت فجر ہے، یہ ہے انتہائی سحر۔ اب اگر کوئی 5:10 تک کھانا کھاتا رہا، یا کھانا تو روک دیا لیکن منہ میں کچھ ذرات رہے، اور 5:10 سے 1 سیکنڈ، 1 ملی مائکرو سیکنڈ ٹائم آگے بڑھا، اور چاول کا یا پھینی کا کوئی ذرہ حلق سے گیا، تو روزہ گیا۔ اس سے بچانے کے لیے علماء نے کہا کہ کم از کم 10 منٹ پہلے ہمیں چاہیے کہ سحر کا کھانا پینا روک دیا گیا۔ اس 10 منٹ پہلے میں اذان مت دینا۔ 5 بجے اذان نہیں چلے گی، اذان انتہائی سحر نہیں ہے، اذان ابتدائی فجر ہے۔ انتہائی سحر کیا ہے؟ آپ کی اپنی ذمہ داری، ورنہ دعائے سحر، ورنہ یہ اناؤنسمنٹ کہ مومنین مومنات اپنا سحر روک دیجئے، وقت ختم ہو گیا، یہ اعلان کافی ہے۔ اذان مت دیجئے، اذان دیں گے اور کسی نے نماز پڑھ لی تو روزہ تو شاید بچ گیا، اذان کی وجہ سے نماز چلی گئی، اور جس کی نماز نہ بچے اس کا روزہ کیا بچے گا؟ اور یہ میں نہیں کہتا، ہی پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی، سارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ تو 5:10 پر اگر اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، تو اس سے اتنی دیر پہلے 10 منٹ لازم نہیں ہے، 9 منٹ، 8 منٹ، 7 منٹ، 6 منٹ، 5 منٹ، یہ گریس ٹائم ہے۔ اس ٹائم کو یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے کہ صبح کی نماز کے وقت سے 10 منٹ پہلے مجھے ایک تو اس لیے روک دیا کہ جب وقت داخل ہو تو میں کھانا کھانے والوں میں شامل نہ کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، مستحب رکھا خلال کرنا، مسواک کرنا،
سارے سال مسواک آپ کرتے ہو، آپ کا مسئلہ آپ برش استعمال کرتے ہیں، مگر سحر میں، انتہائی سحر کے وقت میں آپ برش کر لیجیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے دن میں کسی وقت کوئی ذرہ آپ کے دند اندر رہ گیا اور اندر تر جائے. آپ کے روزے کو بچانے کے لیے بڑا انتظام کیا گیا. یہ ہے انتہائی سحر. آخری بات، ابتدائی افطار. عجیب بات، دل کی بات کر رہا ہوں، کر دوں؟ اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ سال کے 11 مہینے تعقیبات پڑھتے ہیں. سال کے 11 مہینے تعقیبات پڑھتے ہیں. سال کے 11 مہینے مغرب کے بعد مغرب کی نافلہ پڑھتے ہیں. سال کے 11 مہینے مغرب کے بعد نماز غفیلہ پڑھتے ہیں. اور ایک مہینے میں جو نمازوں کا مہینہ ہے، نافلہ نمازوں کی بہار کا مہینہ، اس میں ہی نافلہ چھوڑ دیتے ہیں. اور جلدی مغرب پڑھو تو روزہ کھولنا. ارے آپ اہل ایمان ہیں، آپ کا روزہ مکروہ ہوتا ہی نہیں. آپ روزہ کھولیں نہ کھولیں، کھولیں نہ کھولیں، خدا کو اب اس سے کوئی سروکار نہیں. آپ نے مغرب کے وقت تک تمام محرمات سے پرہیز کیا، روزہ کمپلیٹ ہو گیا آلریڈی. اب کچھ کھائیں گے نہیں کھائیں گے آپ کا اختیار، روزہ ختم ہو گیا. لیکن اگر نفس پریشان کرے تو سامنے شربت تک کے نماز پڑھیے گا کہ جی کیا کروں، پہلے نماز پڑھوں پھر شربت سامنے رکھا ہوا، انا اعطیناک الکوثر نگاہ شربت کے اوپر. نہیں چلے گا، ایسی نماز کسی کام کی نہیں ہے. اگر نفس پریشان ہے تو پہلے روزہ کھول لیجیے. روزہ کھول کے پھر اطمینان سے مغرب پڑھیے، مغرب کی نافلہ پڑھیے، پھر عشاء پڑھیے، عشاء کی نافلہ پڑھیے. بس گفتگو تمام ہو گئی. یہ استقبال ہے اس مہینے کا جو عبادت کا مہینہ ہے. ایک استقبال تھا اہل بیت اطہار کا، کوفے میں الگ تھا اور شام میں الگ تھا. یہ الگ بات ہے کہ جب بھی کبھی چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں گزرے، امام نے کربلا کا نام نہیں لیا، امام نے کوفے کا نام نہیں لیا. ہمیشہ فرماتے تھے الشام، ہائے شام. پوچھنے والا مولا سے پوچھتا تھا مولا شام میں ایسی کون سی مصیبت گزر گئی کہ آپ شام کو یاد کرتے ہیں؟ مولا فرماتے تھے شام کی مصیبتیں سب سے الگ تھی. فرماتے تھے شام میں تماشائیوں کا مجمع بڑا شدید تھا، لوگ ہاتھوں میں پتھر لے کر آئے تھے. ارے سرنگے مائیں بہنیں تھیں اور گرد خاصماں بیووں کا نام لے کے عدو شاد ہوتے تھے. بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے. ایک استقبال کوفے میں ہوا ہے، بس 2 جملے آپ کی خدمت میں. کوفے کا استقبال کیسا ہے کہ 4 سال کی بچی نے پھوپھی سے پانی کی شکایت کی ہے. پانی کو جب سوال کیا تو کہتے ہیں چھت پر تماشا دیکھنے والی عورتوں میں سے ایک عورت نے بچی کو پانی مانگتے ہوئے سن لیا، اپنے گھر سے ایک پانی کا کوزہ بھر کے لائی ہے اور لا کر کہتی ہے قیدن بچی یہ پانی پی لے، میرے حق میں دعا کر دے. جناب زینب کبریٰ نے پانی لینے سے پہلے آواز دی بیٹی پہلے دعائیں تو پوچھ لو، بعد میں پانی وصول کرنا. آہ سکینہ وہ کون سی دعا منوانا چاہتی ہے؟ یہ خاتون کہتی ہے اے قیدن بچی پہلی دعا تو یہ کر لے
کہ جیسے تم اسیر ہوئے ایسے میرے بچے کبھی یتیم و اسیر نہ ہو۔ دوسری دعا یہ کر دے کہ بڑے دن گزر گئے، اپنی شہزادی کی زیارت مجھے نصیب ہو، مدینہ منورہ جاؤں و زیارت کر سکوں۔ مدینے کا نام آیا، جناب زینب متوجہ ہو گئی، فرمایا مدینے میں کون سی شہزادی کی بات کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ سننا تھا کہ وہ خاتون جلال میں آگے کہتی ہے، اے قائدن بی بی، میں اپنی شہزادی کا نام مجمع عام میں لوں، یہ ممکن نہ ہوگا۔ میری شہزادی کا بھائی کے نام سن لو، عباس بھائی کا نام ہے، علی اکبر بیٹے کا نام ہے، قبیلہ بنی ہاشم کا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تعارف کرایا ہے، زینب فرماتی تھی یہ تو بتا تو اپنی شہزادی کو پہچانتی بھی ہے؟ تو کہنے لگی کیوں نہ پہچانوں گی، میں نے بڑی خدمت کی ہے، میں تو ہزاروں میں دیکھ کے پہچان لوں، بس یہ جملہ سننا تھا۔ جناب زینب نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، جب کسی کو متوجہ نہ پایا تو اپنے چہرے سے حجاب زلف کو ہٹا کے فرمایا، ام حبیبہ، ارے کہاں پہچانا تیری دکھیاری شہزادی زینب ام حبیبہ نے گریا شروع کیا، منہ پہ تماشے مارے، شہزادی عباس کیا ہوئے، شہزادی علی اکبر کیا ہوئے؟ آپ فرماتی تھی ام حبیبہ بھرا گھر لٹ گیا، ارے میرا بھائی مارا گیا، خیمے لوٹ لیے گئے، ہمیں اسیر بنا کے لے جائے۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ مالا اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ مالا اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار واسطہ اس قافلے کا، کبھی جس پر روٹیاں صدقے کی اچھالی گئیں، کبھی کھجوریں اچھالی گئیں، جب کبھی ماہ رمضان میں کھجور اٹھانا تو یاد کر لینا اس قافلے میں، اس میں شہزادیاں رو کے کہتی تھی یا اہل کوفہ و شام صدقت علینا، جب کبھی اپنے بچوں کا صدقہ نکالنا تو انہیں یاد کر لینا، ارے خیال کرنا کوئی شہزادی کوئی سید پریشان حال نہ رہے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، واسطہ اس قافلے کا جسے شام کی گلیوں میں پتھر مارے گئے، پروردگار ہمارے ماہ مبارک رمضان کے اعمال قبول فرما۔ ماہ شعبان میں ہمیں استقبال ماہ رمضان کی توفیق عطا فرما۔ پر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے روزے، نمازوں اور تلاوت قرآن، عزائے امام علی علیہ السلام اور تمام پر ولائے اہل بیت کے مناسک کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پہلا واسطہ محمد و آل محمد کا اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا روز قیامت کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنیٰ ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ آپ سے دعا کی تمنا سے انجمن نوجوان پاکستان کی کارکن شفیق حیدر شبیر علیل ہیں، پروردگار ان کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما، اور ان کے ماں سوا حاضرین میں غائبین میں دنیا بھر میں جتنے بھی اہل عزا اہل بلا ہیں تمام بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اور ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ آج کی مجلس عزا کا ثواب 14 ختم قرآن کا ثواب، ایک 1000 مرتبہ یاسین ملک اور مزمل کا ثواب، 2 رکعت نماز ہدیہ مرحومین کا نماز ثواب، صدقے کا ثواب، مرحومین کی نیابت میں زیارات مقامات مقدسہ کا ثواب،
اور انجمن کی جانب سے جو بھی کار خیر انجام دیے گئے تمام کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں تمام شہدائے ملت جعفریہ کو، اور ان تمام مرحومین کو جن کے نام مجلس کے آغاز میں پڑھے گئے، بالخصوص ڈاکٹر نسیم زہرا جعفری بنت سید منظور حسن جعفری اور ظفر بھائی کی خالہ جن کا بھی حال میں انتقال ہوا، سیدہ توقیر فاطمہ، یہ میری اپنی خالہ ہیں، سیدہ توقیر فاطمہ نقوی بنت سید منظور حسین نقوی، اور مسلسلہ برسی سید محمد حنیف زیدی ابن سید محمد اشرف زیدی، سید شاہد امیر رضوی ابن سید امیر حسین رضوی، سید مشرف طاہرہ زیدی بنت سید نیاز زیدی، فاطمہ حسن بنت بند حسن، سکندر مامو بنت سید محمد یوسف، عابد رضا جعفری ابن حسن عابد جعفری، ظہیر عباس رضوی ابن صابر حسین رضوی، ہیرا نقوی بنت حیدر عباس نقوی، سیدہ رضوانہ بیگم بنت انصار حسین رضوی، ان تمام کے لیے تمام علماء اعلام مراجع اعظام مرحومین تمام شہدائے ملت کو یاد فرماتے ہوئے اس ساتھ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔